حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ گناہ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف گناہوں کی تفصیل موجود ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ ان گناہوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ 10 ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت، صفات یا اختیارات میں شریک ٹھہرانا۔ یہ اسلامی عقائد میں سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں شرک کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ شرک انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ جادو کرنا یعنی سحر یا طلسمات ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان فوق الفطرت طاقتوں یا مخلوقات، جنات وغیرہ کی مدد سے غیر معمولی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے اور اسے سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جادو کی مذمت کی گئی ہے اور جادوگروں کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ جادو کرنا اور اس پر یقین کرنا ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے اور شرک کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ جادو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے جس کی قرآن اور حدیث میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ جادوگر کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ نمبر 3، کسی ناحق جان کا قتل کرنا۔ ناحق قتل کرنا بھی ان گناہوں میں سے ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں فرمایا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ سود لینا اور دینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ یتیموں کے مال کو ناحق کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ نمبر 6، جھوٹے گواہ بننا۔ جھوٹی گواہی دینا اسلامی شریعت میں سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ نمبر 7، ناحق الزام لگانا۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، خاص طور پر زنا کا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ نمبر 8، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے، جبکہ ان کی نافرمانی کو بہت سختی سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ والدین کی خواہشوں کی خلاف ورزی
اور ان کی عزت و احترام کرنے میں کوئی معذوری قبول نہیں کی جاتی۔ والدین کی نافرمانی انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، غیب ریاکاری کرنا۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے نیک اعمال کرنا اللہ کے نزدیک قابل معافی نہیں۔ ایسے اعمال اللہ کے نزدیک بے وقت ہیں۔ نمبر 10، چوری کرنا۔ چوری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسلامی شریعت میں چوری کی سخت سزائیں مقرر ہیں۔ یہ گناہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بہت سنگین ہے اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائیں تو فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔